بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین میں روس کی شکست پاکستان نے فتح میں تبدیل کر لی۔ پاکستان کے 300 الخالی ٹینک روس کی مدد کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ یوکرین میں قیامت برپا کر دی۔ پاکستان روس نے یوکرین امریکہ کو اڑا دیا، ٹینکوں نے تباہی مچا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، فروری میں روس کے حملے کے بعد سب یہی سوچ رہے تھے کہ روس جلد ہی یوکرین پر قبضہ کر لے گا، لیکن اس کا الٹ ہوا۔ یوکرین نے امریکہ اور یورپ کی مدد لے کر شدید قسم کی روس کو شکست دی۔ روس میں قیامت برپا کر دی۔ روس کے درجنوں پلوں کو تباہ کر دیا، روس کی درجنوں گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ روس کے جو آرم فورسز ہیں ان میں ہزاروں نوجوانوں کو زخمی اور ہلاک کر دیا۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ روس نے پاکستان سے مدد کی اپیل کی ہے۔ یوکرین میں روس کی شکست اور پاکستان نے فتح میں تبدیل کر لی۔ پاکستان کے 300 الخالی ٹینک روس کی مدد کے لیے ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ یوکرین میں قیامت برپا کر دیا۔ پاکستان روس نے یوکرین امریکہ اور یورپ کو اڑا دیا، ٹینکوں نے تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق سن 2014 میں اگر بات کی جائے تو مشرقی ڈونباس کے علاقے میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت روس نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ اس جنگ میں یوکرین کو ابتدائی چند مہینوں میں ہی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور جو باقی بچے تھے کیف نے انہیں استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح یوکرین کی فضائیہ کو عملی طور پر تقریباً ختم کر دیا تھا، لیکن حالیہ مہینوں میں معاملات اس سے بالکل مختلف رہے۔ 28 فروری 2022 کو جب روسی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ اس نے یوکرین کی پوری فضائی حدود پر خود مختاری حاصل کر لی ہے، تاہم یہ دعویٰ غلط نکلا۔ یہ درست ہے کہ روسی فضائیہ جسامت اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے واضح طور پر برتر ہے، تاہم فوجی ہوائی اڈوں پر متعدد میزائل حملوں اور محاذ پر جنگی کارروائیوں کے باوجود یوکرین اب بھی طیارے اور ہیلی کاپٹروں کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کا فضائی دفاعی نظام بھی مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یوکرین پر حملے سے قبل بہت سے ماہرین نے جنگ میں روس کی جلد فتح کی توقع کی تھی، لیکن گزشتہ 10 ماہ کے دوران فضائی اور بحری سطح پر ماسکو اپنی برتری ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ تقریباً ایک برس قبل جب روس نے یوکرین کے ساتھ سرحد پر اپنی فوج جمع شروع کی تو بہت سے مغربی ماہرین اور سیاستدانوں کا خیال تھا کہ روسی حملے کے چند ہی روز بعد شکست سے دوچار ہو جائے گا کیف، لیکن خود روس نے بھی یہاں شاید یہی سمجھ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ جب جنگ کے اوائل میں روسی فوجیوں نے دارالحکومت کیف کے مدافعات میں پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تو یوکرین کی فوج نے نہ صرف انہیں روک دیا بلکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اگرچہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے براہ راست اس کا اعتراف نہیں کیا، تاہم دسمبر کے اوائل میں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ملک کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ فروری کے حملے کے بعد بہت سی توقعات ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ خیال کیا گیا تھا کہ روس یوکرین کی فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام کو فوری طور پر ختم کر کے تیزی سے فضائی برتری حاصل کر لے گا، تاہم یہ ایک مفروضہ تھا اور آج تک یہ ایک مفروضہ ہی رہا ہے۔ اپنی فضائیہ کے استعمال کی بجائے روس اب ڈرونز اور میزائلوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا استعمال کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے یوکرین کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان نے روس کا ساتھ دینے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے جنگی ٹینک جو کہ 300 کے قریب الخالی ٹینک ہیں، انہوں نے روس بھیجنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ روس کی مدد کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے فوجی بھی روس میں جلد داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اب روس کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ روس جو امریکہ کی ظلم و بربریت کا شکار ہے، روس کی اب ہر سطح پر مدد کی جائے گی اور یوکرین کا دفاعی نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ پاکستان کے جنگی ٹینک نے یوکرین، یورپ اور امریکہ میں گھس کر تباہی مچا دی۔ پاکستان کے جنگی ٹینکوں نے ایسا خطرناک تابڑ توڑ حملے کیے ہیں کہ جو دشمن کے خطرناک ترین ٹینک تھے انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ حملے کے آغاز میں روسی جنگی جہازوں کو سمندر کے کنارے جمع کرنے پر اڈیشہ کے جنوب مغرب میں چھوٹے
कर दिफाई हिकमत अमली के एतबार से अहम स्टीनिक जजीरे पर कब्जा करने में भी कामयाब हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन पर हमले से पहले यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि रूस बड़े पैमाने पर साइबर हमलों से यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दे, लेकिन एक हफ्ता कबल कीव के दिफाई निज़ाम और बैंकों पर बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिसे यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म और डिजिटल अमूर के वज़ीर मिखाइलो फेडरोफ ने ऐसा बड़ा साइबर हमला करार दिया था जो तारीख में पहली बार हुआ। इस हमले से एक दिन पहले हुकूमती ढांचे और पार्लियामेंट पर भी साइबर हमले हुए, जिनकी जिम्मेदारी रूस ने खुद कबूल की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कीव इसके लिए भी अच्छी तरह से तैयार था, क्योंकि इसके बाद के साइबर हमले पिछले के मुकाबले में कामयाब रहे। अगरचा बुनियादी ढांचे के अहम अनाज जैसे कि पावर ग्रिड में अभी तक खलल जारी है, लेकिन हैकर्स की बजाय मिसाइल हमलों की वजह से ज़्यादा हुआ है। फौजी इमदाद की तरह मगरिब ने यूक्रेन के साइबर डिफेंस के लिए भी काफ़ी मदद की है और ये उसी का नतीजा है। मिसाल के तौर पर हमले से चंद रोज़ कबल कीव की दरख्वास्त पर यूरोपीय यूनियन ने उसे अपनी साइबर रैपिड रिस्पांस टीम फराहम की थी। फिल वक्त तो ऐसा लगता है कि रूस की डिजिटल जंग भी इसी तरह नाकाम हो रही है जिस तरह इसकी फ़ौजें मैदान जंग में नाकाम रही हैं। ताहम मगरबी माहिरीन मौसम सरमा के शुरू होते ही साइबर हमलों में इजाफे की तवक्को भी करता रहा है, लेकिन हालिया महीनों में मामलात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बहरी अमूर पर भी रूस ने हमले करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर भी यूक्रेन पर बरतरी हासिल ना कर सका। 2021 में मॉस्को ने मुल्क का जजीरा नुमा क्रीमिया में 2 बार मशक की थी और फौजियों को वहां उतारा था। इन मशकों से यह खदशा पैदा हुआ था कि करीबन जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो भी यूक्रेन पर हमला करेगा और ओडिशा की जानिब भी बढ़ेगा, लेकिन जो भी यूक्रेन पर हमला करेगा वो ऐसा ना ही कर पाए। अब माहिरीन को इस बात पर शक है कि वो ऐसा कभी कर पाएगा या नहीं। सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में बैन अवी दिफाई पॉलिसी के एक सीनियर लेक्चरर मार्क डेविड का कहना है कि लैंडिंग पानी ज़मीन पर हमला बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए नुमाया तौर पर बहुत ज़्यादा सलाहियतों की ज़रूरत भी पेश आती है। उनका कहना है कि बजाय रूस लैंडिंग के मौके तलाश कर रहा है, ताहम उसे गैर महफूज साहिल नहीं मिल सका। हालांकि हमले के आगाज़ में रूसी जंगी जहाज़ों को समंदर के किनारे जमा करने पर भी बड़ा फैसला किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर रूस ने तबाही देने का बड़ा अंदिया दे दिया है।